بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ وزیر اعظم کی نااہلی کے خواب دیکھنے والوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہ لوگ جو بڑی تیاری کر کے سپریم کورٹ گئے تھے، جیسے کہ شیخ رشید صاحب، اور وہاں سے پھر روتے ہوئے آئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ زمان پارک میں بھی صف ماتم بچ چکی ہے، اور یہاں پہ مایوسی کے بادل جو ہیں وہ گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جناب وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمان سے یعنی کہ قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ 180 ممبران نے وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ جو کام ہے، یعنی کہ اعتماد کا ووٹ جو کہا جا رہا تھا کہ وہ لیں گے، وہ انہوں نے لے لیا۔ اب اس کے بعد کیا کچھ ہوگا، اور آج سپریم کورٹ میں اتنا وہ ٹھنڈا سا ماحول کیوں رہا؟ کیا کچھ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا؟ یہ جو ہمارے جو یوتھیے ہیں، جو اس طرح انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی آج شہباز شریف کا آخری دن ہے، یہ وزیر اعظم نہیں ہوگا، اور وہ سب کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اور آخر ججز آج اتنے وہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ کیوں بیٹھے، اور کیوں عدالت نے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی سخت فیصلہ جو ہے وہ جاری نہیں کیا؟ آج الیکشن کے متعلق جو کیس ہے، اس پر دوبارہ 3 رکنی بینچ بیٹھا ہے، اور اس پہ حسب روایت جو ہے وہ مطلب ماضی سے ہٹ کے اس سے پہلے اگر جو سماعت ہوتی رہی، اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو ججز ہیں وہ کافی جارحانہ موڈ میں جو ہے وہ دکھائی دیتے رہے ہیں، لیکن آج وہ کافی وہ کہتے ہیں نا بڑے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ وہ سنتے رہے ہیں، اور کسی قسم کے کوئی سخت ریمارکس بھی جو ہیں وہ نہیں آئے، اور کوئی بڑا فیصلہ بھی نہیں دیا گیا، بلکہ مذاکرات کے لیے موقع دے دیا گیا ہے کہ جی آپ مذاکرات کر لیں۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کوئی تجویز بھی نہیں کریں گے، کوئی آرڈر بھی نہیں کریں گے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کر لیں، آپ کے لیے جو ہے وہ ایک موقع ہے۔ تو اب جو کمیٹی اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین سینٹ صاحب جو ہیں، چونکہ اس معاملے میں وہ بھی انوالو ہوئے ہیں، اور چیئرمین سینٹ ایک کمیٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے تحریک انصاف کی طرف سے 3 نام جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے بھی کچھ نام جو ہیں وہ ابھی زیر گردش ہیں، لیکن فائنل آج شام تک نام جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ شام تک وہ نام جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ یعنی کہ کمیٹی جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ بن جائے گی، لیکن اس کمیٹی کیا واقعی یہ کمیٹی کسی نتیجے پہ پہنچ پائے گی، یہ کہنا مشکل ہے، چونکہ عمران خان صاحب اور اسی طرح سپریم کورٹ کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 14 مئی کو ہوں گے۔ ابھی تک سپریم کورٹ نے ایسا کوئی یہ جو اپنا حکم ہے اس کو واپس نہیں لیا 14 مئی والے کو، تو وہ کہہ رہے ہیں 14 مئی کو ہوگے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ 8 اکتوبر میں ہوگے، بلکہ اب تو وزیر اعظم نے نومبر کا بھی ایک بار کہہ دیا کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن جو ہے وہ ہوں گے۔ حالانکہ اب پتہ نہیں اب وہ نومبر میں کیسے جائیں گے، اب کیا اسمبلی جو ہے وہ اپنے مدت سے چند دن پہلے توڑ دیں گے، کیا کریں گے، لیکن خیر یہ تو آنے والے دنوں میں صورتحال سامنے آ جائے گی۔ لیکن اکتوبر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، تو اگر حکومت اس پہ اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹتی، اور تحریک انصاف اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی جو ان کا موقف ہے، تو پھر یہ مذاکرات کامیاب کیسے ہوں گے؟ تاہم لیکن آج سپریم کورٹ سے جو امیدیں لگائی تھیں تحریک انصاف نے، وہ پوری نہیں ہوئی، اور سپریم کورٹ کی آج کی جو سماعت ہے اس کے بعد وہاں سے شیخ رشید صاحب بڑے مایوس ہو کے اترے ہوئے چہرے کے ساتھ وہاں سے باہر نکلے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی مطلب وہ کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ آج آئین اور قانون کی فتح ہو جائے گی، حالانکہ ہوئی تو آج آئین اور قانون کی فتح ہی ہے، چونکہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ادارہ ہے، اور پارلیمان اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید سپریم کورٹ بھی اس فیصلے کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتی۔ تو آج ہوئی تو آئین اور قانون کی فتح ہے، لیکن شیخ صاحب جس آئین اور قانون کے مطابق سوچ رہے تھے نا کہ جو ان کی سوچ تھی کہ یہ ہوگا، تو وہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زمان پارک میں جو ہے وہ ایک طرح سے صف ماتم بچھی ہوئی ہے، کافی مایوسی جو ہے وہ پائی جا رہی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے، ججز نے اس طرح سے آخر کیوں یہ رویہ اپنا لیا ہے؟ ہم تو سوچ رہے تھے کہ جی آج وزیر اعظم کو نوٹس جاری ہو جائے گا توہین عدالت کا، اور بس اگلے چند گھنٹوں میں شہباز شریف جو ہے وہ گھر چلا جائے گا، لیکن یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ توہین عدالت کا نوٹس کیا وہاں پہ ذکر تک نہیں ہوا، بلکہ کوئی سوچا بھی نہیں گیا۔ تو یہ مایوسی جو ہے وہاں پہ پائی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، ایک اہم شخصیت جو اس وقت بیرونی دورے پہ ہے، ان کا بھی یہ بیرونی دورے پہ جانے سے پہلے ان کی اہم ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کافی یہ جو آج کی آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں نا اثرات، یہ اسی ملاقات کی وجہ سے ہے۔ اور اس سے پہلے جو ججز کے ساتھ ڈی جی آئی اور ڈی جی ایم او جو ہیں ان کی، اور سیکرٹری دفاع کی جو ان کیمرہ سیشن جو ہوا،
اور بریفنگ جو دی گئی اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے لائی گئی. تو اب یہ ساری صورتحال سامنے آنے کے بعد ججز جو ہیں انہوں نے بھی بیسیکلی وہ جو ان کا مزاحمت والا تھا نا، اگریسو موڈ جو تھا، وہ ڈیفینسو پوزیشن میں آئے ہیں اور کچھ رویہ جو ہے انہوں نے نرم کیا ہے. اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ جو پریس کانفرنس ہے نا، اس نے بڑا کام کیا ہے، جس میں انہوں نے بڑے وہ کہتے ہیں نا بڑے دبنگ انداز میں جو ہے وہ واضح کیا تھا کہ جی نہ تو ہم اس بینچ کو مانتے ہیں، نہ اس کے فیصلے کو مانتے ہیں، پارلیمان سپریم ہے، اور اگر طلب کیا جانا ہے تو پھر پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے اور پارلیمان ان کو طلب کرے. لیکن یہ معاملہ یہاں پہ رکا نہیں ہے. اب خبر میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ خبر یہ ہے کہ وہ جو 21 ارب والا معاملہ ہے وہ آج اس کی شاید آخری تاریخ ہے، تو وہ تو پیسے نہیں دیے جا رہے نا، تو کل اس پہ رپورٹ دے دی جائے گی. اگر اس پہ عدالت جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف یا کابینہ ممبران کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل جو پارلیمان میں کہا، انہوں نے جو کہا کہ اگر وزیر اعظم کو توہین عدالت میں فارغ کرنے کے لیے کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو پھر پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے، اور استحقاق کمیٹی چونکہ فیصلہ پارلیمان کا ہے، وہ کہتے ہیں جی فیصلہ پارلیمان کا ہے تو پھر پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے، اور پارلیمان کو استحقاق کمیٹی جو ہے اس کو 3 لوگوں کے خلاف، 3 لوگوں سے مراد تو وہی نا وہ 3 ججز، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور ان کو طلب کیا جانا چاہیے. اسی طرح ایوان میں محسن داوڑ اور دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے تو یہاں تک تجویز دی کہ جی اس پورے ایوان کو آپ استحقاق کمیٹی کا درجہ دیں اور یہاں پہ ان کو طلب کیا جائے، یہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ باز پرس کی جانی چاہیے، سوال و جوابات جو ہے وہ ہونے چاہیے. یعنی کہ ایک موڈ جو ہے وہ بہت اگریسو قسم کا پارلیمان کی طرف سے آ چکا ہے، اور اسپیکر صاحب کا خط جو ہے وہ بھی بہت واضح ہے، اور جس طرح کی اس میں لینگویج یوز کی گئی ہے اور ججز کو جس طرح سے ایک بتایا گیا کہ یہ پارلیمان جو ہے یہ سپریم ادارہ ہے، یہ یہاں تک پارلیمان جو ہے وہ پرواز کر سکتا ہے اور یہ سپریم کورٹ کی حد ہے، آپ یہاں تک رہ سکتے ہیں، اس سے آگے آپ نہیں آ سکتے. تو وہ بیسیکلی وہ بہت واضح جو ہے ایک پیغام دے دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کر کے بھی واضح پیغام دے دیا گیا کہ پورا پارلیمان جو ہے وہ بطور وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہر قسم کی کارروائی میں ان کے ساتھ ہی ہوگا. اور خبر یہ ہے کہ جی اگر یہ معاملہ نوٹس پہ جاتا ہے، یعنی کہ وزیر اعظم کو کوئی نوٹس بھیجا جاتا ہے عدالت کی طرف سے، تو اب اس پہ وزیر اعظم جاتے ہیں نہیں جاتے یہ معاملہ بھی لگ گیا، لیکن پھر پارلیمان سے بھی ایک نوٹس جو ہے وہ جائے گا، اور یہ ایک بڑی جو آئینی اداروں کی جنگ ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. اور اس جنگ میں نقصان تو عوام کا ہوگا، لیکن ایک چیز کم از کم یہ اسٹیبلش ہو جائے گی کہ پھر یہ پتہ چل جائے گا کہ بھی اصل جو بالادستی ہے، اصل جو بالادست ادارہ ہے وہ کون سا ہے اور صورتحال کس طرف جاتی ہے. لیکن جو معاملات ہیں وہ مزید گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں صرف عمران خان صاحب، چونکہ خان صاحب کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے، وہ بیچارے توشہ کے چور جو ہیں نا، تو وہ اپنی وہ چوری چھپانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں. ان کو نیب نے طلب کیا تھا کہ جی آپ نے یہ کروڑوں روپے کے گبن وبن کیے ہیں آپ نے اور آپ کی اہلیہ محترمہ نے، تو ذرا پیش ہوں، آپ ذرا اس کی صفائی دیں، سوال جواب بھی ہونے ہیں. انہوں نے سوال نامہ بھیجا تھا، انہوں نے جواب جو ہے وہ جواب کے نام پہ کاغذ ان کو بھیج دیا، لیکن اس میں جواب تو نہیں ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب نے اور ان کی اہلیہ محترمہ نے رجوع کیا تھا کہ جی ہمیں یہ ہراساں کر رہے ہیں نیب والے. تو نیب نے وہاں پہ جو جواب دیا اس میں بہت واضح کہا کہ جی انہوں نے تحائف لیے ہیں، انہوں نے رقم وہ بیچے ہیں، پیسہ اکٹھا کیا، پیسہ کہاں گیا، کدھر لگایا، اور اس کے علاوہ بھی غبن جو ہے وہ کیے گئے ہیں، ان پر الزامات ہیں. تو لہٰذا ان سے اس معاملے پہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے، ان کو طلب کیا گیا ہے قانون کے مطابق. تو آج جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی جو درخواست تھی عمران خان صاحب کی اس کو مسترد کر دیا ہے. یعنی کہ سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف نیب کو کارروائی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اختیار دیا گیا کہ جی آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، اور خان صاحب سے کہا کہ جی آپ پیش ہوں وہاں پہ جا کے. اگر آپ نے چوری نہیں کی، آپ توشہ کے چور نہیں ہیں، تو پھر ڈرتے کیوں ہیں، کیوں عدالتوں میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ جائیں اور جا کے وہاں پہ پیشی ہوں. ایسے ہی ہے نا جیسے آپ اپنے دور میں اپنے مخالفین کے خلاف کارروائی کرتے تھے اور اس وقت اگر وہ عدالتوں میں جاتے تو آپ کہتے ہیں کیوں آپ یہ چھپ رہے ہیں. تو اب آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے، بلکہ آپ تو خود کہتے رہے ہیں، تو آپ بھی عدالتوں میں نہ چھپیں، آپ جائیں ذرا نیب میں اور جا کے پیش ہوں اور بتائیں جو توشہ کی چوری کی ہے اس کے اصل حقائق کیا ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں اگلی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.